رضا رومی صاحب، میرے خیال میں آنے والے دنوں میں کچھ واقعات اتنی تیزی سے ہوں گے، جیسے الائنسز بنیں گی اور کچھ کمٹمنٹس ہوں گی، اور پھر جس طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے، اس میں دھاندلی کا معاملہ جو ہے وہ جس طرح 2018 میں پس پش چلا گیا تھا، اسی طرح 2024 میں بھی یہ معاملہ عدالتوں تک محدود ہو جائے گا، اور یقینی طور پہ ہم کورٹ رپورٹرز اس معاملات کو ضرور میڈیا پہ ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، مگر پھر میڈیا کے اوپر زیادہ بڑی خبریں جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے حوالے سے ہوں گی، ایوان صدر میں بھی اب نئے صدر کا انتخاب ہونا ہے، اس حوالے سے ہوں گی، اور پھر کابینہ کے وزراء کے اوپر جس طریقے کی بحث مباحثہ ہوگا اور جماعتوں کے اتحاد ہوں گے، تو یہ سارا میڈیا اس طرف چل پڑے گا، اور یہ جو دھاندلی کے معاملات ہیں یہ کورٹ رپورٹرز کی جھولی میں آ کے گر جائیں گے، اور دیکھیں کورٹ سے پھر کیا فیصلہ آتا ہے۔ مگر یقینی طور پہ ہر الیکشن کی طرح اس الیکشن میں بھی کچھ اتنی بلیٹنٹ اور واضح قسم کی دھاندلیاں کی گئی ہیں کہ جن کو عدالتوں نے ختم کرنا ہے، اور نتائج کو پھر جو ہے ووٹوں کی اصل تعداد کے مطابق ہی جاری کرنے کا حکم دینا ہے۔ ایسا کرنے کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یقینی طور پہ جن کے حق میں فیصلے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ عدلیہ کی اپنی ساکھ جو پچھلے کئی ماہ سے جس کو شدید دھچکا لگا ہے، اور وہ ساکھ بھی بحال کرنے میں ان کو تھوڑی بہت مدد ملے گی، اور پوری دنیا کو دکھانے کے لیے کم از کم جو بھی نئی حکومت ہوگی وہ یہ کہہ سکے گی کہ جو بھی اگر دھاندلی کہیں ہوئی تھی تو ہماری عدلیہ آزاد ہے، اس نے اس کو مسترد کیا اور لوگوں کو بحال کیا، تو چند ضرور لوگ بحال بھی ہوں گے۔ اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں جس طرح کی ہمیں معلومات اور اعداد و شمار دیے گئے ہیں آزاد امیدواروں کی طرف سے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بہت بلیٹنٹلی یہ کام کیا گیا ہے، مگر شاید بات وہی ہے کہ صرف اور صرف عدلیہ کو بھی ایک موقع دیا گیا ہے کہ جو ساکھ ان کی الیکشن سے پہلے ڈیمیج ہوئی ہے اس ساکھ کو بحال کرنے کے لیے کچھ ایسے فیصلے بھی دیے جائیں جو پوری دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، تو وہ چیزیں بھی ریلیف بھی ملے گی، لیکن کتنی بڑی تعداد میں ملے گی، کیا نواز شریف کے حلقے کے حوالے سے بھی عدالت بھی بڑا فیصلہ کر پائے گی، کیا بلاول بھٹو کے حلقے میں جو کچھ ہوا ہے کیا اس حوالے سے بھی عدالت کوئی فیصلہ کر پائے گی، اور کیا اسی طرح سندھ کے کچھ حلقوں میں اگر کچھ ہوا، اور بلوچستان میں جو ہوا ہے، تو یہ بھی ابھی دیکھنا ہے، کیونکہ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وہ معاملہ صرف 5-6 حلقوں کا نہیں ہے، اس میں بڑی تعداد میں یہ دھاندلی کی شکایات ہے، اور یہ شکایات ایک قدرتی نتیجہ ہے اس تاخیر کا، کہ جو تاخیر بڑی ہی غیر معمولی تاخیر تھی نتائج کے اعلان میں، اور جو الیکشن کمیشن کی طرف سے کی گئی اور اس میں بھی ایک لمحے پہ یہ احساس ہوا، یہ نظر آیا کہ شاید جو ریٹرننگ افسران ہیں ان کی طرف سے یہ ساری تاخیر ہوئی، پریزائڈنگ افسران کی طرف سے نتائج جاتے رہے، اور ریٹرننگ افسران شاید چیف الیکشن کمشنر کے کنٹرول میں ہی نہیں تھے، اور یہاں تک معاملات آگے کہ چیف الیکشن کمشنر کو سر عام یہ بیان جاری کرنا پڑا کہ اگر ریٹرننگ افسروں نے آدھے گھنٹے کے اندر یہ رزلٹ جو ہیں جاری نہ کیے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب وہ کیا کارروائی ہونی تھی، کیا کارروائی ہوئی ہے، اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، مگر میں جی اور صورتحال یہ تھی کہ ایون چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو بھی ہمت نہیں ہوئی، ان کو اتنی اخلاقی ضرورت نہیں تھی کہ اتنے بڑے پورے ملک میں الیکشن کرانے والا ایک چیف الیکشن کمشنر اپنے اس چہرے کے ساتھ آ کے پہلے نتائج کا اعلان کرتا، جو کہ ایک بڑی ٹریڈیشن ہے، اور وہ اخلاقی طور پہ ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آ کے الیکشن کے نتائج کا باقاعدہ اعلان کرتے، 1 2 3 4 کچھ حلقوں کے، اور انہوں نے اپنے ایک متحد کو آگے بھیج دیا میڈیا کو فیس کرنے کے لیے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑے سوالات ہوتے ہیں اس پوری الیکشن ایکسرسائز پہ، اور یہ میں بتاتا چلوں، لگتا یہ ہے کہ اب جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ کسی نہ کسی کے کنٹرول میں ہوگا، کیونکہ اس کے وزیر اعظم بننے کی وجہ اس کے حلقے کی جیت ہوگی، اور اس کے حلقے کی جیت کے پیچھے جو ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے وہ شاید اس کی جیت کو ثابت نہیں کر رہا ہوگا۔ جی، بڑی آپ نے اہم بات کہی ہے کہ اتنی کنٹرولڈ الیکشن، کنٹرولڈ ڈیموکریسی، کنٹرولڈ حکومت، تو ہمارے ساتھ این بی سی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں، ناصر بیگ چغتائی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کراچی سے بھی
یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ نتائج بدل دیے گئے، شور مچا رہے ہیں جماعت اسلامی والے، پاکستان تحریک انصاف والے اور دیگر لوگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی منظم طریقے سے الیکشن کی رات کو جو تاخیر ہوئی اس میں صبح جیتنے والے کوئی اور تھے اور ریزلٹس کوئی اور ہے. تو آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ صحت جو ہے اس الیکشن کی، اس کے اوپر اب جو ہے بہت گہرے شکوک و شبہات جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آئے ہیں. ظاہری بات ہے ہم ایگزیکٹلی تو نہیں کہہ سکتے کہ کتنے حلقوں میں مینیپولیشن ہوئی ہے. میرا ویسے اپنا ایک اندازہ ہے، میں بھی شیئر کروں گا، لیکن پہلے آپ ذرا ہمیں کراچی اور دیگر نیشنل لیول پر بھی بتائیے آپ کے کیا تاثرات ہیں. کراچی میں تو ایک جملہ 2018 میں آیا تھا کہ جیتنے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جیت گیا اور کیوں جیت گیا. تو صحیح. کراچی کی صورتحال تو ابھی بھی یہی تھی، بیچارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ جیت رہے ہیں، وہ جیت گئے. لیکن دو روز پہلے خالد مقبول صاحب اور محترم مصطفیٰ کمال صاحب یہ فرما گئے تھے کہ 18 پہ ہم جیت چکے ہیں. اس وقت تک کاؤنٹنگ بھی پوری نہیں ہوئی تھی اور پھر بڑا اس پر بڑے میم بنے تھے اس کے بعد. خیر یہ ہمارے یہاں روبی اصل بات یہ ہے کہ مطلع جان صاحب بیٹھے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، میں تو ذرا تھوڑا سا کم رہا ہوں جرنلزم میں، کہ اس ملک کے اندر مقدر یہ رہا ہے. مجھے کوئی انتخاب بتا دیں آپ سوائے ایسٹ پاکستان والا کہ جس پر اعتراض نہیں ہوا. بھٹو صاحب والا جتنا بھی فیئر تھا یا انفیئر تھا وہاں سے اگر شروع کریں آپ تو آ جائیں، شروع کرتے ہوئے یہاں تک آ جائیں، پچھلے سال تک آ جائیں. لیکن جو مینوورنگ ہو رہی ہے، جو نیا میکینزم بنا ہے وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے اور سافٹ ویئر بھی اب ہارڈ ویئر بھی بڑا چینج کیا گیا ہے کہ اب وہ باقاعدہ آپ کو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ دانے کتنے کم پڑیں گے اور اتنے دانے کم پورے کر دیتے ہیں آپ. ابھی جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آزاد امیدوار بہت ہوتے اور اتنے فطرے ہوتے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایک نشان کے واپسی کے بعد سب بے نشان ہو جائیں گے، سب بے نشان ہو گئے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے، جو دوستوں سے بات بھی ہوئی ہے میری، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے بعد کھڑے رہے، شاید 9 مئی کے بعد جنہوں نے ہاں نہیں کہا، جو نہ کرتے رہے، اکثر تو ان لوگوں کی ہے. اور مجھے گمان ہے، خوش گمانی ہے میری کہ شاید یہ کھڑے رہیں. اور مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہو، لیکن یہ ہے کہ جس نے آپ کو ٹکٹ دیا ہے آپ اس کے وفادار رہیں، آپ اس پارٹی کے وفادار رہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں، لیکن شاید کبھی ہو جائے. اور الٹیمیٹلی یہ کہ جو غیر سیاسی قیادت پی ٹی آئی کی غلطیاں کر گئی ہے وہ مزید غلطیاں نہ کرے. ابھی جو آپ کو کچھ آپ جو کہہ رہے تھے کتنے ہیں، وہ 60 کلیم کر رہے ہیں مزید.